موبائل نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ موبائل فون ایک ایسا آلہ جو 60 سمندر دور بیٹھے اپنے عزیزوں اقارب کی دل کی آواز انہی کے دل میں اتارتا ہے صدر علی وقار۔ کتنے ٹوٹے دلوں کو ملایا، کتنے رشتوں کو جوڑا، لیکن صدر علی وقار اسی آلے نے کتنے خاندانوں کے چراغوں کو گل کر دیا، اسی آلے نے کتنے رابطوں کو ختم کر دیا۔ ایک ہی کمرے میں بیٹھے ماں بہن بھائی بیٹی اکیلے ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے۔ اس آلے نے انسان کو ایک کمرے میں بند ہونے پر مجبور کر دیا۔ اگر یہ فون نہ ہوتا تو تمام رشتے ایک دوسرے کے ساتھ مصروف ہوتے، لیکن موبائل فون نے یہ شرافت اور تمیز کو پسِ پش ڈال دیا، یہاں تک کہ اس کی گھنٹیاں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں بھی سنائی دیتی ہیں۔ علی وقار، ہم آرزو کرتے ہیں خانہ کعبہ کے طواف کی، لیکن وہاں پہنچتے ہی ہم اس مقدس مقام کو بھول کر سیلفیاں لینے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ صدر علی وقار، ہماری نوجوان نسل جو آج دن رات موبائل فون کا استعمال کر کے برباد ہو رہی ہے، اگر یہ موبائل فون نہ ہوتا تو ان اقبال کی شاہینوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہوتی۔ جی ہاں، وہی شاہین جنہیں ستاروں پر کمندیں ڈالنے تھی، مگر وہ موبائل فون کی وجہ سے کسی ستارہ پر کمندیں ڈالتے نظر آتے ہیں۔ اگر موبائل فون نہ ہوتا تو نوجوان نسل تیزی سے اس جانب نہ دوڑ رہی ہوتی جو گمراہی کا راستہ ہے۔ صدر علی وقار، اگر موبائل فون نہ ہوتا تو کوئی انہی میں سے محمد بن قاسم ہوتا، تو کوئی خالد بن ولید جیسا شمشیر زن بنتا، تو کوئی عمر فاروق جیسا مصنف ہوتا، اور کوئی عثمان غنی کی طرح شرم و حیا کا پیکر، تو کوئی اقبال جیسا عظیم مفکر اور قائد اعظم جیسا عظیم رہنما بنتا۔ علی وقار، مگر آج وہ موبائل میں گانے سنتے نظر آتے ہیں اور کہیں ٹک ٹاک پر اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ اگر موبائل فون نہ ہوتا تو احساس ہوتا کہ وقت کتنا خوبصورت ہے جسے ہم ضائع کر رہے ہیں۔ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں یہ حالات۔